پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان، سیکورٹی فورسز کی خوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں، مزید 5 دہشت گرد جہنم واصل، مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شوبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی، گڈاف میں گھر سے 8 کروڑ روپے مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی لوٹ لی، لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان بھی لے گئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تقریباً 3 گھنٹے تک لوٹ مار۔ ملزمان نے ثبوت مٹانے کے لیے گھر میں جس حصے کو ہاتھ لگائے اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا۔ کرائم سین یونٹ کی جانب سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گج ڈیم کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو معاملات میں مداخلت سے روک دیا گیا ہے۔ معاملے سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کا عدم قرار۔ ہائی کورٹ احکامات میں وابڈا اور نیب قوانین مد نظر نہیں رکھے گئے۔ قانون نظر انداز کرتے ہوئے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈیم تعمیر کے معاہدے میں طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہی تنازعات کا حل ہوگا۔ توقع ہے کہ فریق اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ مزید قانونی چارہ جوئی سے عوامی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا متن۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اختیارات سے تجاوز۔ وفاقی آئینی عدالت نے پھر 112ویں موبنال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، حکم امتناع بھی ختم۔ آئینی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں متعدد نکات نظر انداز کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ ٹرائل کورٹ کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایات، ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہونے بغیر کیا جائے گا۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر کے ایک روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر قطری شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہمراہ ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، کہا کہ مشترکہ چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہی ایران امریکہ تک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیام امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اسلام آباد میں نمی او آئی سی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد، 57 اسلامی ممالک کے وفود کی شرکت۔ کانفرنس کی 2 سالہ چیئرمین شپ پاکستان کو منتقل۔ وزیر قانون اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے خطاب میں کہا کہ کانفرنس کی میزبانی پر فخر ہے۔ چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارت اور بحری جہازوں پر فائرنگ کے بعد کشیدگی میں اضافہ، امریکہ کے رات گئے ایران میں کئی اہداف پر حملے۔ بندر عباس سمیت ہرمزگان، خوزستان، سرستان اور بلوچستان میں متعدد علاقوں میں دھماکے، دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور آبِ ہرمز کے قریب چھوٹے فوجی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے خطے میں تابڑ توڑ کارروائیاں، کویت، بحرین، اردن میں میزائل داغ دیے۔ بحرین میں پیش رفت دفاعی نظام ناکام، امریکی ڈرون کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینک اور میزائل ڈیم تباہ۔ کویت میں ATACMS میزائل نظام پر بیلسٹک میزائل حملہ۔ ایران کا 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، پینٹاگون نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔
امریکی عہدوں پر کارروائیاں حق دفاع میں کی گئی ہیں جب تک دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ایران بھی ایم او یوز پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کا کہنا ہے کہ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ہارمز پر ایرانی وعدے سے متعلق طے 1 ماہ کی مہلت بھی مکمل ہونے نہیں دی گئی۔ بارہا کہہ چکے ہیں کہ علاقائی ممالک ایران کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ایف بی آر نے ملک بھر کے جیولرز کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ سوناروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ جیولرز کو ایف سی آر میں فائنینشیل بزنس پروفیشنل رجسٹرڈ ہونے کی ہدایات۔ جیولرز سے لین دین کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے۔ صدر جیولرز ایسوسی ایشن کا معاملے پر چیئرمین ایف بی آر سے رابطہ۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ۔ صحت کی سہولیات میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم، متاثرہ بچوں اور خاندانوں کے لیے 2 ارب روپے کا اینڈونمنٹ فنڈ قائم، اسپتال میں خصوصی ایچ آئی وی علاج مرکز اور آئسولیشن وارڈ فعال۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف 2 مقدمات، ملزمہ کے ساتھیوں کی عدم پیشی پر عدالت برہم۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس جاری، ملزمہ کی پیشی سے استثنا دیا تھا، دیگر ملزمان کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دینے کی ہدایت۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات جاری۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ سندھ معاشی ترقی گیٹ وے بننا چاہ رہا ہے۔ میگا منصوبے روزگار اور صنعت کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے جامع ترقیاتی پیکج پر بھی کام جاری ہے۔ سڑکوں، پلوں، پانی، سیوریج اور برساتی پانی کی نکاسی کے منصوبے شامل۔ مجوزہ میڈیکل سٹی منصوبہ سندھ کو صحت، تحقیق اور سرمایہ کاری کے جدید مرکز میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت، حملے میں شہید بہادر اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ سانحہ کج مانگی زیارت میں دہشت گردوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے، امن ریلی کا انعقاد، بزرگوں، مقامی عمائدین، نوجوانوں، بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دہشت گردوں کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے، کہا زیارت پاکستان کا پرامن ترین علاقہ تھا، دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے زیارت میں امن بحال کیا جائے۔ کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی معصوم طلبہ کو اپنے احتجاج کا ایندھن بنانے پر اتر آئی۔ انتشاری کمیٹی کے سرغنہ مضموم عزائم کے حصول کے لیے طلبہ کو استعمال کرنے پر اکسانے لگے۔ اشتعال انگیز بیان میں کہا کہ 13 جولائی کو احتجاجی مظاہرے میں ہم اپنے بچوں کو اسکول یونیفارم اور بیگز کے ساتھ لے کر نکلیں گے۔ تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے کی ناکامی اور عوام کی جانب سے مسترد ہونے کے بعد انتشاری کمیٹی اب عورتوں اور بچوں کو بطور شیلڈ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کراچی پورٹ پر نیا کی مصروف اور اہم ترین تجارتی بندرگاہوں میں شامل بڑے کنٹینرز بردار جہازوں سے ایک ایم ایس سی افریقہ کراچی پورٹ لنگر انداز۔ 358.5 میٹر طویل میگا کنٹینر جہاز کی آمد پر 3000 سے زائد کنٹینرز ہینڈل کیے جائیں گے۔ توقع ہے کہ کراچی پورٹ نے ایک بار پھر الٹرا لارج کنٹینر جہازوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کر دی ہے۔ کارگو آپریشن مکمل ہونے کے بعد تجارتی جہاز چین کے شہر دالیان روانہ ہوگا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اورنگزیب خان کچی کی زیر صدارت مزار قائد اور نیشنل لائبریری کے امور پر اجلاس. زیر التواء معاملات باہمی مشاورت اور قانونی طریقہ کار کے ذریعے حل کرنے، مزار قائد کے اطراف کچرا پھینکنے اور تعمیرات ملبہ ڈالنے کی روک تھام کے لیے اقدامات پر اتفاق. منشیات فروشوں اور شرپسند عناصر کے باعث پیدا ہونے والے سیکیورٹی خدشات پر بھی گفتگو. 13 جولائی 1931 کا خونی دن، شہدائے کشمیر کی قربانیوں کی زندہ و جاوید داستان. ڈوگرا فوج کے فائرنگ سے 22 بے گناہ کشمیری شہید، 50 زخمی ہوئے. سری نگر جیل کے باہر کشمیری رہنما عبدالقدیر خان کی پیشی کے موقع پر ہزاروں افراد جمع تھے. اسی دوران نماز کا وقت ہونے پر اذان دی گئی. ظالم فوج نے پہلے ایک پھر دوسرا مؤذن گولی مار دی اور پھر اندھا دھند فائرنگ کر دی. سری نگر میں خواجہ نقشبند صاحب کے مزار کے احاطے میں واقع شہداء کی قبریں آج بھی بے مثال قربانی اور استقامت کی علامت ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت. عالمی برادری سے انسانی حقوق کی پاسداری یقینی بنانے کا مطالبہ. پیغام میں کہا کہ بھارت جبر و استعداد فوری طور پر بند کرے، تمام سیاسی قیدی رہا کرے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار کشمیر کے تنازع کے پرامن حل پر ہے. پاکستان کشمیری بھائیوں کے منصفانہ موقف اور جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا. منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر. مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام. ضلع امپھال کے جنوبی علاقے میں متعدد مکانات نذر آتش. واقعے کے فوری بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز تعینات. واقعے میں ملوث بینگ چنگ گاؤں کے سربراہ سمیت 2 افراد گرفتار. ڈیجیٹل اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کا فروغ. مالی سال 2025-26 میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں 1,90,277 نئے سرمایہ کار شامل. سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ڈیجیٹل تصدیق کا نظام متعارف. 18 سال سے کم عمر افراد کو والدین کے ذریعے سرمایہ کاری کی سہولت دینے کے مائنز ٹریڈنگ اکاؤنٹس متعارف. کم عمر افراد پر سوشل میڈیا کے منفی اثرات کے خلاف بڑا اقدام. آن لائن پلیٹ فارمز کو ضابطے میں لانے میں ممالک کی تعداد میں تیزی سے اضافہ. آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں 16 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی. خلاف ورزی پر آسٹریلوی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جرمانہ ہوگا. چین میں مائنر مود پروگرام کے تحت ڈیوائس کی سطح پر پابندیاں. ایپ کے منسوخ قوانین نافذ. برازیل میں 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹ قانونی سرپرستی سے لنک کرنا لازمی. چھپنویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں پاکستانی طلبہ کی شاندار کارکردگی. کاؤنسل کے 3 تمغے اپنے نام کر لیے. عالمی مقابلہ 4 سے 12 جولائی تک کولمبیا کے شہر بوکارا مانگا میں منعقد ہوا. 90 سے زائد ممالک کے 400 سے زائد طلبہ نے شرکت کی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.